تو اب ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے، ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ قرآن ان کے پاس اس مسئلے میں نہیں۔ کوئی مرفوع حدیث جو ہے وہ تہجد والی پیش کرتے ہیں جو محض دھوکہ ہے۔ اس کو مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ مغرب کے کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ جی اب میں آج کہوں کہ 4 ہیں۔ اب آپ ہم سب سوچیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے 4 ہوگا؟ تو میں نے باقاعدہ ایک حدیث بھی پڑھ دی جس میں 4 کا لفظ تھا، 4 رکعت۔ ایک دو نے اس پر دیکھا کہ بھی دیکھ ہی لے، پہلے سنی کی بات کی۔ انہیں آ کر دیکھا کہ حدیث میں لفظ تو 4 رکعت ہے، لیکن ساتھ نماز عصر کا لفظ ہے، مغرب کا نہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بات تو مغرب کی نماز کی ہو رہی ہے اور یہ آپ حدیث عصر والی پیش کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، میں دھوکہ نہیں دے رہا، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اصل میں نماز ایک ہی ہے۔ اس کو اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو اس کا نام عصر ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد اسی نماز کو پڑھ لیا جائے تو اس کا نام مغرب ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اس کو کوئی علمی بات سمجھیں گے؟ بالکل یہی بات ان کے ہاں ہے۔ ایک جگہ انہوں نے یہ حضرت عائشہ نے روایت پیش کی تہجد والی، تو اس میں لفظ ہے رمضان غیر رمضان۔ تو میں نے کہا کہ اس میں تو رمضان غیر رمضان کا ذکر ہے، یہ وہ نماز ہے جو سارا سال پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کا اجماع امت سارا سال نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو ان کا شیخ الحدیث عبداللہ چھتری کہتا ہے کہ یہ ماسٹر پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے نہیں، میں 20 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، 20 سال سے۔ اس نے ایک جگہ حدیث پڑھی ہے یہ حضرت عائشہ والی، اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ حدیث 2 جگہ ہے بخاری، کیونکہ یہ بخاری پڑھاتا نہیں ہے، اور میں 20 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ دوسری جگہ موجود ہے، وہاں رمضان کا لفظ ہے، غیر رمضان کا نہیں۔ اس پر انہوں نے خوب نعرے لگائے، مثلا کیا حدیث زندہ باد، اور بات بھی ماننے والی تھی کہ میں اگر بخاری تو نہیں پڑھاتا نا، ان میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے ان کے جواب دیا کہ واقعہ یہی ہے کہ میں نے بخاری شریف ایک مرتبہ بھی کبھی نہیں پڑھائی، اور شیخ الحدیث صاحب نے 20 سال پڑھائی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ میں نے بخاری نہیں پڑھائی، میں یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ نکال کے دکھاتا ہوں، اور یہ جو 20 سال پڑھاتا رہا ہے یہ اگر اندھا نہیں تو اندراتا ضرور ہے۔ اب میں نے تینوں مقام نکال کے رکھ دیے۔ اب وہی لوگ جو یہ تاثر لیے بیٹھے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ بخاری پڑھاتا ہے، بڑے حیران ہوئے کہ 20 سال پڑھاتا کیا رہا ہے۔ اب اس نے دوسرا دھوکہ کیا دیا کہ صفحہ 269 پر جو حضرت عائشہ کی روایت ہے وہاں رمضان کا لفظ ہے، غیر ہی کا لفظ نہیں۔ اب وہ بالکل سطر کے آخر میں لفظ تھا فی رمضان ولا فی غیر ہی، تو اس نے غیر ہی پر یوں انگوٹھا رکھا ہوا، اور جو آتا ہے دیکھو نا رمضان کا لفظ ہے، غیر ہی کا ہے، رمضان کا لفظ ہے، غیر ہی کا ہے نہیں۔ اس امین کو کیا پتا، اسکول کا تو ماسٹر ہے۔ یہاں تک ہمارے ایک مولوی صاحب خورشید، ان کا نام ہے خورشید صاحب، وہ گئے اور وہ بھی دیکھ کر آئے، کہنے لگے جی وہاں باقی غیر ہی کا لفظ ہے۔ اللہ کی طرف بخاری ہے اور کتابیں بخاری ہے، مگر صفحہ یہی ہے 269 کون کہتا ہے؟ اس نے اس پر اتنا شور مچایا کہ واقعتاً لوگ یہ سمجھے کہ وہاں غیر ہی کا لفظ نہیں ہے، امین کا مطالعہ کمزور ہے۔ اب مجبور جب ایک دو مولوی صاحبان بھی آ کے دیکھ مجھے کہنے لگے تو وہاں تو غیر ہی کا لفظ نہیں، میں حیران کہ یاد ہے ان کو نظر کیوں نہیں آتی۔ اب میں وہاں اپنے اسٹیج سے اترا، میں سیدھا وہاں گیا، اب مجھے تو پتہ نہیں لفظ کہاں ہے، میں نے کیا وہاں ڈر یا وہاں انگوٹھا رکھا بول رہے ہیں، اس پر انگوٹھا رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو رمضان کا لفظ دکھا رہا ہے، دیکھو فی رمضان ولا گیری ہے نہیں، فی رمضان ولا گیری ہے نہیں۔ میں نے کہا یہودی یہ ہاتھ پیچھے رکھے، تو آتا نا کہ یہودیوں نے تورات پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے رجم کے مسئلے پر، جب میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا یوں ہاتھ مار کے، میں نے کہا یہ دیکھو بھی سارے ولا گیری کا لفظ ہے، اسی کو اچھا روزہ رکھا ہوا مینیجر اس نے بھی رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ اب لوگ کہنے لگے کہ رمضان میں جھوٹ اتنا بڑا۔ اب پھر تو یہ ہوا کہ وہی لوگ جو بڑے اس کے بہت سے بنے بیٹھے تھے اس پر مٹی ڈالنے لگے، کھانے دینے لگے،
اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، آدمی ویسے بے شرم ہونا چاہیے، کہتا ہے مجھ سے کشتی کر لو، اگر میں جیت گیا تو تراویات مجھ سے کشتی کر لو، اگر میں جیت گیا تو تراوی آج۔ تو ملک خورشید صاحب سے موٹے تازے تھے، انہوں نے اسی وقت پکڑ لیا، انہیں ٹھیک چلو اسی پر ہی مناظرہ ہو جائے آج۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں،